اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المزارعہ، حدیث نمبر 2340، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام اوزاعی نے خبر دی اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ تہائی، چوتھائی یا نصف پر بٹائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بوئے، ورنہ دوسروں کو بخش دے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 2341، اردو ترجمہ۔ اور ربیع بن نافع ابو توبہ نے کہا کہ ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوئے، ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بخش دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 2342، اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے ان کا یعنی رافع بن خدیج کی مشہورہ حدیث کا ذکر طاؤس سے کیا تو انہوں نے کہا کہ بٹائی وغیرہ پر کاشت کرا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر اس سے کوئی محصول لے، یہ اس صورت میں کہ زمیندار کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہو۔ حدیث نمبر 2343، اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی عہد خلافت میں کرائے پر دیتے تھے۔ حدیث نمبر 2344، پھر رافع بن خدیج کے واسطے سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا تھا۔ یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ رافع بن خدیج کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس پیداوار کے بدل جو نالیوں پر ہو اور تھوڑی گھاس کے بدل دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2345، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب انہیں سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے معلوم تھا کہ زمین کو بٹائی پر دیا جاتا تھا، پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو، چنانچہ انہوں نے احتیاطاً زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 2346 اور 2347، نقدی لان پر سونے چاندی کے بدل زمین دینا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہتر کام جو تم کرنا چاہو یہ ہے کہ اپنی خالی زمین کو 1 سال سے دوسرے سال تک کرائے پر دو۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے
ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حنظلہ بن قیس نے بیان کیا، ان سے رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ میرے دونوں چچا ظہیر اور مہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر کے قریب کی پیداوار کی شرط دیا کرتے تھے، یا کوئی بھی ایسا خطہ ہوتا جسے مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ حنظلہ نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن خدیج سے پوچھا، اگر درہم و دینار کے بدلے یہ معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار اور درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیث نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ اس میں کھلا دھوکہ ہے۔ حدیث نمبر 2348، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خلیج نے بیان کیا، ان سے بلال بن علی نے بیان کیا دوسری سند، اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عامر نے بیان کیا، ان سے فلیج نے بیان کیا، ان سے بلال بن علی نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے، ایک دیہاتی بھی مجلس میں حاضر تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اپنی موجودہ حالت پر تو راضی نہیں ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو چاہتا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے بیچ ڈالا، پلک جھپکتے ہی وہ اگ بھی آیا، پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا کہ قسم خدا کی وہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کھیتی کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی ہی نہیں کرتے۔ اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المزارعہ کی حدیث نمبر 2340 سے 2348 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔